اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ خلافت راشدہ میں جو خلفۂ راشدین کی ترتیب ہے کہ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان اور پھر سیدنا علی، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں پہلے ہی نازل فرما دی تھی۔ جو صاحب راز تھے، جو قرآن کی حقیقت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ پہلے سیدنا ابو بکر نے خلیفہ بننا ہے، پھر سیدنا عمر نے، پھر سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا علی نے۔ جس طرح حجۃ الوداع کے بعد وہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ سورہ نازل ہوئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی نصر آ گئی، مدد آ گئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور تم دیکھتے ہو کہ لوگ جوق در جوق داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اللہ کے دین میں، تو آپ تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں اور استغفار کریں۔ اس پر تمام صحابہ خوش ہوئے، خوشیاں منائیں آپ نے کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی تصدیق آ گئی ہماری فتح کی۔ سیدنا ابو بکر واحد تھے جو رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، سیدی اس میں رونے کی کون سی بات ہے، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ یہ وہ فرق تھا سیدنا ابو بکر میں اور دیگر صحابہ میں، آپ کے یار غار ہونے میں، آپ کے صدیق ہونے میں، کہ آپ ان رازوں سے واقف تھے جن سے اور لوگ واقف نہیں تھے۔ سیدی رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے تمام صحابہ کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا۔ سیدنا ابو بکر اس صورت کے نازل ہونے پر رونا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے اشارہ آیا ہے کہ اب سیدی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کا وقت ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ تمام صحابہ اس حکمت کو نہیں پا سکے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس حکمت کو نہیں پا سکے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر اس مقام پر تھے کہ اللہ کے رازوں کو جانتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدی رسول اللہ احد کی پہاڑی کے اوپر آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے اور سیدنا عثمان تھے، اور اس وقت زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا، تو سیدی رسول اللہ نے بڑے جلال میں پہاڑ کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، تم جانتے نہیں کہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے تمام صحابہ کو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان آگے جا کر شہید ہوں گے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ یہ شہید ہونے جا رہے ہیں۔ سیدی نے حضرت سراقہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کھول دیا تھا، اور جو سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح جو صحابی تھے اس مقام پر، وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ترتیب خلفائے راشدین کی کیا ہونی ہے، بڑے واضح انداز میں بتا دیا تھا۔ آئیں ابھی وہ آیت آپ کے ساتھ اس رزق میں آپ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ طویل وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے گزارا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل امت میں واضح اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید تھے، اور یہ بات بھی پوری امت جانتی ہے کہ سیدنا عثمان ایک انتہائی حلیم اور نرم مزاج اور رحم کرنے والے نفیس وجود ہیں، اور یہ بات بھی پوری امت جانتی ہے کہ زہد اور تقوی اور عبادت اور معرفت اور حقیقت کے علم میں سیدنا علی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 خلفۂ راشدین کی یہی صفات قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی، اور اسی ترتیب میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا، اور وہ آیت آگے چلتی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں سیدنا ابو بکر کی جانب اشارہ ہے،
اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سب سے زیادہ شدید ہیں، یہاں سیدنا عمر کی جانب اشارہ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم ہے، یہ سیدنا عثمان کی جانب اشارہ ہے۔ وتراہم رکعا سجدا، اور آپ دیکھتے ہیں وہ زہد اور تقوی اور عبادت میں بہت کثرت سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو یہ سیدنا علی کی جانب اشارہ ہے۔ اور اسی ترتیب سے سیدی رسول اللہ نے بھی اپنی امت میں اس وقت صحابہ کرام کو واضح بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد کس نے خلیفہ اول بننا ہے، خلیفۃ الرسول کون بنیں گے۔ ایک مرتبہ سیدی کی طبیعت ناساز تھی ظاہری حیات مبارک کے آخری دنوں میں، تو سیدی نماز کے لیے اپنے حجرے سے تشریف نہیں لائے، تو آپ نے حکم فرما دیا کہ سیدنا ابو بکر جماعت کروائیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ مسجد نبوی میں سیدی رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور صحابی جماعت کروا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر نے جماعت کا آغاز کیا، تھوڑی دیر کے بعد سیدی تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر نے جیسے ہی سیدی رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی کہ سیدی کا مصلی وہ جگہ خالی کر دے، لیکن سیدی نے اشارے سے انہیں روک دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور سیدی پیچھے صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور یہ سیدی کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا پوری امت کو کہ سیدی کے بعد خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدی نے پردہ فرمایا تو اسی لیے جو جلیل القدر صحابہ تھے انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آپ کو خلیفۃ الرسول کے طور پر امت کا قائد اور سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے امیر منتخب ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اسی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک خلیفہ اور ایک مسلمان حکمران کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ کیا وہ عامریت ہوتی ہے؟ کیا وہ جمہوریت ہوتی ہے؟ کیا وہ بادشاہت ہے؟ اس ایک مختصر سے خطبے میں کائنات کے سارے راز کھول دیے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، مجھے تم پر امیر مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے لگوں تو میری اصلاح کرنا، مجھے واپس اس راستے پر لے آنا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جملے کون سا حکمران ادا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ڈکٹیٹر اور آمر ایسی بات کرے گا؟ کیا کوئی جمہوری حکمران ایسی بات کر سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا المیہ آج کے دور میں یہ ہو چکا ہے کہ پچھلے 100، 150، 200 سال کی غلامی اس قدر ہم پر مسلط ہو چکی ہے کہ ہم فکری، ذہنی اور روحانی طور پر آزاد ہو ہی نہیں سکے۔ یہی غلامی اس امت کو رسوا کر رہی ہے۔ ہم اپنے ہر تصور کو، ہر سوچ کو، ہر فکر کو مغرب سے لے کر آتے ہیں۔ اقبال بابا نے بڑی سختی سے یہاں نصیحت کی تھی کہ اپنی قوم کا قیاس تو اقوام مغرب پہ نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم اپنے آپ کو ویسٹرن آئیڈیالوجی اور ویسٹرن فلسفی سے کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ قوم رسول ہاشمی جو ہے اس کی کیمسٹری مختلف ہے، اس کا مزاج مختلف ہے۔ ہمارا مزاج مغربی جمہوریت یا بادشاہت یا آمریت کا ہے نہیں، ہمارا مزاج مختلف ہے۔ اور جب انسان کے جسم کے مزاج کے خلاف کوئی خوراک آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ جسم بیمار ہوگا، کینسر زدہ ہوگا، اس کو ابکائی آ جائے گی، وہ اس کو جسم سے خارج کر دے گی۔ اور یہی المیہ آج کے دور میں ہے کہ جب ہم مسلمان معاشروں میں مغربی تصورات نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاست کے ہوں، چاہے وہ معیشت کے ہوں، چاہے وہ معاشرتی نظام کو قائم کرنے کے ہوں، چاہے عدالتی نظام کے ہوں، اسی لیے معاشروں میں یہ تصادم اور فساد رہتا ہے۔ اس حقیقت کو بتائے بغیر، اس حقیقت کو چھپا کر امت کو الجھا دیا جاتا ہے جمہوریت اور سیاست اور آمریت کی بحثوں میں، سیاسی جماعتوں کے اختلافات میں۔ جو اصل فتنہ ہے کہ یہ امت جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ مغربی تہذیب کو قبول کر ہی نہیں سکتی۔
سیدی رسول اللہ نے بھی اس خطرے سے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ سیدی نے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ کافروں کی اتنی اتباع کرو گے، کافروں کے پیچھے اس طرح تابعدار ہو کے چلو گے کہ اگر وہ سانپ کے بل میں بھی گھس جائیں تو یہ امت ان کے پیچھے پیچھے سانپ کے بل میں گھستی چلی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف یہ عالم ہوگا کہ ہم دنیا میں جھاگ کی طرح ہوں گے، سمندر کی جھاگ کی طرح ہماری تعداد ہوگی، اس کے باوجود یہ امت رسوا ہو رہی ہوگی، اور یہ آج آپ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے۔ اس لیے یہ امت آج رسوا ہو رہی ہے کہ ہم نے سیدی رسول اللہ کے اس دین کو ترک کر کے مغربی تہذیب اور مغربی خیالات اور سوچ اور فکر اور دجال کی ان عقیدوں اور نظریات کو قبول کر لیا اور اپنے ملک اور قوم اور ملت پر مسلط کرنے لگے، جو سیدی رسول اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی۔ سیدی رسول اللہ نے بڑا واضح قانون بنا دیا اسلام کی پولیٹیکل فلسفی کا، اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کا ایک فنڈامنٹل پلر ہے، وہ یہ کہ سیدی نے فرمایا کہ ہم اللہ کی قسم، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا حکمران نہیں بنائیں گے جو اس عہدے کی طلب کرے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور صرف اس ایک حدیث شریف سے پوری جمہوریت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے، جہاں لوگ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، کیونکہ اقتدار ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جو شخص خود طلب کرتا ہے اس کی، جو خود اس اقتدار کو زبردستی حاصل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اس دنیا اور اقتدار کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کرتا ہے۔ اور جو اس اقتدار کو طلب نہیں کرتا اور سمجھتا ہے اس ذمہ داری کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آخرت پر ایمان ہے، اور وہ یوم جزا کے حساب سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو خوف خدا ہے اور آخرت کا خوف ہے۔ جس مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ ایک حکمران کی ذمہ داری کتنی بھاری ہے اور آخرت میں کتنا حساب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا سلطان اور امیر اور حکمران اور خلیفہ بننے کے لیے قتل عام کرے یا روپیہ پیسہ خرچ کرے یا زور لگائے یا سفارش کرے۔ صحابہ کرام کے دور میں آپ کو صحابی نہیں ملتے تھے، صحابی انکار کر دیتے تھے کہ ہم قاضی نہیں بننا چاہتے، ہم جج نہیں بننا چاہتے، کیونکہ جج بننے کی ذمہ داری اتنی بھاری تھی کہ سیدی نے فرما دیا تھا کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، اور اس میں سے 2 طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ قاضی جو علم نہیں رکھتا، جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ غلط فیصلے کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک قاضی وہ جو علم رکھتا ہے لیکن پھر بھی غلط فیصلے کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صرف وہ قاضی جنت میں جائے گا جو علم بھی رکھتا ہے اور شریعت کے مطابق بھی فیصلے کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سیدی کی اس حدیث شریف کے تحت آج پاکستان کے عدالتی نظام میں کون سا جج ہے جو جہنم کی آگ کے قریب نہ پہنچ چکا ہو یا اس میں داخل نہ ہو گیا؟ نظام بھی کفر کا ہے، فیصلے بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور جج علم بھی نہیں رکھتے، اور جو علم رکھتے ہیں وہ بھی لالچ اور خوف کی بنیاد پر ظلم کے فیصلے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جج نہیں بننا چاہتے تھے، زبردستی ان کو ڈیوٹی دی جاتی تھی کہ آپ قاضی بن جائیے، کیونکہ سب جن کو خوف خدا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ حساب کتنا سخت دینا پڑے گا آگے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی اتنی بھاری ذمہ داری شوق سے لڑ کے جھگڑ کر سفارش کر کے اپنے کندھے پر لے لیں۔ یہ تو زبردستی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ اسی لیے سیدی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب ذمہ داری تم کو دی جائے گی، پھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو اچھے مشیر عطا کر دے گا۔ جب اللہ کسی بادشاہ کی خیر کرنا چاہتا ہے، حکمران کی، تو اس کو اچھے مشیر عطا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو برے مشیر عطا کر دیتا ہے، وہ اس کو برے مشورے دیتے ہیں اور وہ بادشاہ اور حکمران ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان خود عہدہ طلب کرتا ہے تو پھر وہ اس فتنے میں پڑ چکا ہوتا ہے جس فتنے سے سیدی رسول اللہ نے ہمیں آگاہ کیا تھا اور مسلمانوں کو منع کیا تھا، اور حکم فرمایا تھا کہ ہم خود کبھی کسی ایسے مسلمان کو اختیار اور طاقت اور حکمرانی نہیں دیں گے جو اس عہدے کو طلب کرے۔ اس لحاظ سے آج پاکستان کا پورا سیاسی نظام دیکھیے، مطلق حرام ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا، آپ سیاسی جماعتوں پر بحث کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ اچھی سیاسی جماعت ہے، وہ اچھی، آمریت ہے تو جمہوریت ہے۔ اصل فساد یہ ہے کہ جس نے اقتدار کو خود چھین کر لیا،
جس نے اقتدار کو پیسے دے کر اور لالچ کر کے اور سفارش کر کے اور دھوس اور دھاندلی اور ظلم سے اقتدار حاصل کیا یا مسلمانوں کا حکمران اور وزیر بنا اور MNA بنا اور MPA بنا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے ہی بنا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو سیدی رسول اللہ نے نامنیٹ کر دیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ سیدی رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ وہی ہوں گے جو والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، سب سے زیادہ وقت جنہوں نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ یہ فیصلے اللہ کے تھے۔ اس کے باوجود دنیا کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی صحابی نے، کسی خلفائے راشدین میں سے کسی نے یہ ذمہ داری خود طلب نہیں کی۔ اور ایک کمال ہے یہ کہ ہر خلیفہ راشد کے اقتدار میں آنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ وہ کمال فلیکسیبلٹی ہے، ڈائنامزم ہے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کا، خلفائے راشدین کے ذریعے جو بتایا گیا۔ جیسے کہا کہ ہم کسی کانسٹیٹیوشن یا کسی نظام کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں، ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں اور اجتہاد سے فیصلے کرتے ہیں زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ آج برطانیہ میں آئین لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم زمانے کے حالات کے مطابق اپنی رائے سے فیصلے کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہوگا۔ اور غلام قوموں کو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ تمہارا آئین ہے، تم نے اس کی گرد میں گھومنا ہے، اور وہ آئین بھی 4 وکیلوں کا بنایا ہوا، جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر ہم کو اللہ کی غلامی میں لے کر آئے تھے تاکہ ہم زمانے کے مطابق آزادانہ فیصلے کر سکیں اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور خلافت راشدہ میں یہ آپ کو اتنے حیرت انگیز طور پر واضح نظر آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کی خلافت آپ نے دیکھی کس طرح آئی، اللہ کا حکم تھا اور سیدی رسول اللہ نے آپ کو خود نامنیٹ کر دیا تھا، سیدنا ابو بکر نے اس کی خواہش تو نہیں کی۔ اب جب سیدنا ابو بکر کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے خود اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے سیدنا عمر کو نامنیٹ کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ سیدنا عمر روتے ہوئے آئے آپ کے پاس، سیدنا عمر تو چلے گئے کہ مجھے مت شامل کریں اس معاملے میں، آپ، میرا کوئی تعلق، میں نہیں بننا چاہتا خلیفہ، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر اس راز کو جانتے تھے کہ ان کے بعد اشداء علی الکفار اس نے خلیفہ بننا ہے جو اشداء علی الکفار ہوگا، تو آپ نے حکماً نامنیٹ کر دیا، آپ نے حکم سے فیصلہ کر دیا کہ آپ بنیں گے۔ سیدنا عمر روتے ہوئے واپس آیا آپ کے پاس، سیدی آپ نے کیوں میرا نام دے دیا؟ سیدنا واللہ میری کوئی خواہش نہیں تھی خلیفہ بننے کی۔ سیدنا ابو بکر فرماتے مجھے پتا ہے کہ تمہاری خواہش نہیں تھی، اگر خواہش ہوتی تو میں کبھی تمہیں خلیفہ نامنیٹ نہ کرتا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ قیادت کا معیار دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامنیٹ کیا اللہ نے، تو وہی اللہ نے پھر آگے ان کا 13-12 سال کا جو دور تھا، وہی اشداء علی الکفار، وہ جو آپ نے نظام نافذ کیا پوری دنیا میں، دین کو آپ نے ہر فتنے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ چھڑی ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح، کیونکہ آپ کی تربیت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ پہ ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی تھے، اس عصا سے آپ نے ہر فتنے کا دروازہ بند کر دیا جو امت میں کہیں بھی کھل سکتا تھا۔ صدیوں تک آنے والے معاملات پر آپ کی نگاہ تھی۔ قیادت کا معیار دیکھیں آپ، ان کی نگاہ بلند دیکھیں، ان کی فراست دیکھیں۔ جب مصر فتح ہوا، اب صرف آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سناتے ہیں سیدنا عمر کی فراست کا، ان کی نگاہ کا۔ جب مصر فتح ہوا حضرت عمر بن عاص کی فوجوں کے ہاتھوں، مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا، تو اس وقت حضرت عمر بن عاص نے ایک پروپوزل بھیجا مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جو میڈیٹرینین سی ہے، آگے جو سمندر ہے، ہم اگر وہاں سے ریڈ سی تک ایک نہر نکال لیں تو ہم مصر سے سامان لے کر حرمین تک، مکہ مدینے تک، مدینے کی ریاست تک جلدی پہنچ سکیں گے۔ یعنی اس وقت آئیڈیا دیا گیا تھا سوئز کینال کا، جو آج سوئز کینال بنی ہوئی ہے، جس جگہ میڈیٹرینین سے لے کے ریڈ سی تک۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ سوال پوچھا حضرت عمر فاروق سے کہ ہم ایک نہر نکال لیتے ہیں کہ جو ہمیں سامان لانے لے جانے میں، مسلمان فوجوں کو آنے جانے میں بحری جہازوں کے ذریعے آسانی ہو جائے گی۔ سیدنا عمر کا جواب سنیے، اب فراست دیکھیے آپ کی کتنی صدیوں آگے دیکھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس نیوی مضبوط نہیں ہے اور بحیرہ روم کے اندر عیسائیوں کے جہاز پھرتے رہتے ہیں، اگر آپ یہ نہر بنا دیں گے تو عیسائیوں کے جہاز مسلمانوں کی سرزمین کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ہمارے علاقوں کے قریب تک آ سکیں گے اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سیدنا عمر کی اس نصیحت پر 1300 سال تک مسلمانوں نے عمل کیا اور نہر سوئز جیسی کوئی نہر بننے نہیں دی۔ 1860 وغیرہ کے آس پاس جب خلافت عثمانیہ کمزور ہوئی اور مصر پر انگریزوں کا اختیار زیادہ آ گیا، تب انگریزوں نے سوئز کینال بنانی شروع کی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری مسلمان دنیا میں جو تباہی مچتی ہے اور پوری مسلمان دنیا کے اندر جو کفار کی فوجیں اور ان کے بحری جہاز داخل ہوتے ہیں، وہ سب اس سوئز کینال کے ذریعے جو مصر کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ ناقابل یقین بات لگتی ہے، سیدنا عمر کی فراست دیکھیں آپ، کتنی صدیاں آگے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی اس فراست کی وجہ سے 1200-1300 سال تک مسلمانوں نے یورپین نیویز کو روک کے رکھا کہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر وہ داخل نہ ہو سکی۔ جب سوئز کینال بنی تو اس کے بعد ہماری غلامی کا ایک نیا دور شروع ہوا، کیونکہ ان کی تمام نیویز اور تمام ان کے بحری جہاز اور ان کے تمام بحری طاقتیں مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے قلب میں داخل ہونا شروع، اور آج تک یہی سلسلہ جاری۔ یہ سیدنا عمر تھے، اور آپ نے خود خلافت نہیں لی، آپ کو سیدنا ابوبکر نے نومینیٹ کیا۔ اب جب سیدنا عمر کی شہادت کا وقت آیا، آپ کو جس طرح سیدی نے پہلے فرما دیا تھا، سب کو معلوم تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے، اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو سیدنا عمر نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا مسلمانوں کا اگلا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اب اشتہاد دیکھیے کیسا ہے، یہ آزاد مردوں کے اشتہاد ہے، زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق خود فیصلے کرتے ہیں کہ اب وقت کا تقاضا کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ کسی کانسٹیٹیوشن کے پابند نہیں ہے، کسی لکھے ہوئے لا کے پابند نہیں ہے، صرف ایک لا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، قرآن اور سنت، اس کے بعد اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ سیدنا عمر نے 6 جلیل القدر صحابہ کی ٹیم بنا دی۔ ظاہر ہے معلوم تھا کہ اب شہید ہونے والے، آپ کے پاس چند دن تھے، 1-2 دن 3 دن تھے آپ کے پاس، تو آپ فیصلہ کر رہے تھے، آپ خلیفہ تھے، زخمی تھے، اختیار تھا آپ کے پاس، لہٰذا آپ نے 6 صحابہ کی ٹیم بنا دی جو بہترین جلیل القدر صحابی تھے، اور مسلمانوں کی جماعت میں سے کہا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو، اور کہا کہ ان 6 کو ایک کمرے میں بند کر دو کہ یہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ خلیفہ کس نے بننا ہے، ان میں سے جس کو مرضی بناؤ گے خیر ہے مسلمانوں کی۔ بہترین لوگ 6 اکٹھے کیے سیدنا عمر نے، اور کہا کہ جس کو مرضی بنا لو، اور ان 6 سے کہا کہ آپس میں پہلے فیصلہ کر لو کہ کس نے۔ اس میں 2-3 تو تھے جنہوں نے کہا ہم نے بننا ہی نہیں، انہوں نے وڈرا کر لیا اپنے آپ، انہوں نے کہا صحیح دیا، آپ نے ہمارا نام ڈال دیا، ہمیں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ آخر میں تیسرے بھی نکل گئے، آخر میں سیدنا علی اور سیدنا عثمان رہ گئے، اور آخر میں پھر مسلمانوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ سیدنا عثمان کے حق میں ہم بیعت کرتے ہیں، سیدنا عثمان پھر خلیفہ، اور اس طرح سیدنا عثمان خلیفہ بنے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا، یہ ترتیب بھی اللہ کے اس حکم کے مطابق ہی تھی، رحماء بینہم، وہ تیسری شرط جو تھی، تیسری صفت جو بتائی گئی تھی سیدی رسول اللہ کے ساتھ، وہ سیدنا۔ اور پھر آپ نے دیکھے کیونکہ انہوں نے تیسرا خلیفہ بننا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ طویل عمر، لمبی زندگی سیدنا علی کو دی تھی۔ اگر سیدنا علی پہلے خلیفہ بنتے تو باقی تو بعد میں کسی نے بننا ہی نہیں تھا، خلافت راشدہ پھر اس کے علاوہ سیدنا علی کے علاوہ ہوتی ہی کوئی نہیں، کیونکہ باقی تو ان سے پہلے انتقال کر جاتے۔ تو اللہ نے جو حکمت رکھی تھی، جو قرآن میں بیان کر دی تھی، جو سیدنا ابوبکر کو، سیدی رسول اللہ کو، سیدنا عمر کو معلوم تھی کہ کس نے کس کے بعد خلیفہ بننا ہے اور کس نے کس کے بعد خلیفہ بننا ہے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کو یہ راز نہیں معلوم گا، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا راز ہر مسلمان کو نہیں معلوم تھا، سیدنا ابوبکر نے وہ راز پایا تھا۔ تو سیدنا عثمان اس طرح خلیفہ بنتے ہیں۔ اگین سیدنا عثمان نے اپنا نام نہیں دیا، کوئی سفارش نہیں لگوائی، کوئی کیمپیننگ نہیں ہوئی، کوئی سیاسی جماعت نہیں بنی، کیونکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی توحید کو توڑ دیں۔ ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، ونس پہ، یونٹی پہ۔ وہ یہی توحید ہے کہ پوری امت دنیا کے کسی کونے سے آتی ہے، وہ ایک ساتھ مل کر حج کرتے ہیں، آپ کو کسی گورے کالے کا، مشرقی مغربی کا، عربی اجمی کا فرق نہیں رہ جاتا وہاں پہ۔ یہ توحید ہماری سٹرینتھ ہے، اور جب بھی اس امت پر حملہ کیا گیا ہے تو اس کی توحید پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے عشق رسول اور ادب رسول پر حملہ کیا گیا ہے۔ جب یہ دو اس کے ستون کمزور ہوئے، یہ امت بکھر گئی۔ تو مسلمانوں کے کسی معاشرے میں، خلافت راشدہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہے، نہ کوئی مسلمانوں کی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی مسلمانوں کی کوئی
کوئی مذہبی آرگنائزیشن ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی اس بات کے اوپر کہ اگر ایک جگہ مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی دور انصار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ڈپٹ دی دونوں کو. یہ کیا کر رہے ہو کہ مہاجرین الگ بیٹھ گئے اور انصار الگ بیٹھ گئے؟ تم ایک امت ہو، اکٹھے بیٹھو. یہ تک فرق نہ کرنے دیا ان کو. ایک قبیلہ الگ ہو جائے، ایک گروہ الگ ہو جائے، مہاجرین الگ ہو جائے اور انصار الگ ہو جائے. جس طرح آج ہمارے ہاں صوبائیت ہے تو قومیت ہے تو لسانیت ہے، تو کوئی پشتون گروپ ہے تو مہاجر گروپ ہے، تو کوئی اردو گروپ ہے تو کوئی کشمیری گروپ ہے تو کوئی بلوچی گروپ. یہ سب کے سب سیدی رسول اللہ کی امت سے غداری اور خیانت ہے. امت کے توحید کو، امت کی وحدت کو توڑنے والی بات ہے. آپ قرآن پاک میں اللہ نے اسی لیے جب فرمایا ہوا سما کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی. اور پھر اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمون، اللہ مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نام اللہ نے ہمارا نہیں رکھا. اللہ نے ہمارا نام ایرانی اور افغانی اور پاکستانی اور عرب اور عجم اور یہ نام اللہ نے ہمارے نہیں رکھے. یہ ہماری شناخت ہے صرف ہمارے قبیلوں کی، یہ ہماری شناخت ہے، آئیڈینٹیٹی ہے صرف. لیکن اس کی بنیاد پر آپ کوئی تعصب نہیں بنا سکتے عربی اور اجمی کا. سیدی رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ آپ نے فرمایا، اس میں فرمایا کہ کالے کو گورے پہ، گولے کو کارے پہ کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. یہی دین کی اساس ہے. اور بڑی شدت کے ساتھ خلفائے راشدین میں، خلافت راشدہ میں اس اساس کو پکڑا گیا تھا. سیدنا عثمان جب خلیفہ بنتے ہیں، اور وہی آپ رحماء بینہم، آپ رحیم تھے، آپ کریم تھے، آپ نرم دل تھے، آپ محبت اور پیار کرنے والے تھے. آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو بیٹیوں کے، اسی لیے آپ ذوالنورین کہلاتے ہیں. دو نور آپ کے پاس تھے. ایک صاحبزادی نے پردہ فرمایا سیدی نے، دوسری صاحبزادی آپ کو عطا فرمائی. یہ مقام سیدنا عثمان غنی کا. آخری دور میں خوارج کا فتنہ اٹھ گیا تھا، فتنے مسلمانوں میں پھیل گئے تھے، اختلافات ہو گئے. تو سیدنا عثمان کے گھر پر حملہ کر دیا فسادیوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے آپ خلیفہ وقت ہیں، مدینے کی ریاست میں ہیں، آپ چاہیں تو صحابہ کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. مگر وہی رحماء بینہم، سیدنا عثمان سے پوچھا صحابہ نے، سیدی آپ حکم دیں، آپ نے کیوں روک دیا ہم کو کہ ہم آپ کا دفاع نہ کریں؟ انہوں نے روک دیا، صحابہ کو منع کیا کہ مت روکو ان کو، فسادی آ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے، مارنے دو. آپ سوچیں کہ کائنات کا کوئی حکمران ایسا کرے گا؟ آج کل حکمران خوف کے مارے ان کی جانیں نکلتی ہیں، ہزاروں فوجی رکھتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا دیتے ہیں. سیدنا عثمان کا کردار دیکھیں. صحابہ نے جا کے ان سے پوچھا کہ سیدی آپ اجازت دیجئے ہم کو کہ ہم ہنگامہ کرنے والوں کو روکیں، وہ آپ کو شہید کرنے آ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں، اپنا راز دیا. پھر فرماتے کیونکہ یہ راز تو آپ کو معلوم ہی تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے. سیدی رسول اللہ تو خوشخبری دے چکے تھے. جب احد کے پہاڑ پر واقعہ ہوا تو سیدی نے فرما دیا تھا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تو دو شہیدوں میں سے ایک شہید تو ہو چکے، اب تو دوسرے شہید کی باری تھی. سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ سیدی میرے پاس بالکل ہی شہادت سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، آپ کو دن میں شہید کیا گیا، آپ روزے سے تھے، شام کو افطاری کا وقت تھا. فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تھے. سیدی نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان کیا چاہتے ہو، آپ کی حفاظت کی جائے یا آپ میرے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ میں سیدی کے ساتھ افطار کروں گا. آپ سوچیں کائنات کا کوئی حکمران یہ بات کر سکتا ہے؟ پورا اختیار رکھتے ہیں آپ، پوری طاقت رکھتے ہیں آپ، پوری فوج آپ کے ساتھ ہے، مگر اپنی خاطر آپ مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں کروانا چاہتے، اپنی خاطر آپ مسلمانوں کو شہید نہیں کروانا چاہتے کہ آپ کی وجہ سے مسلمان شہید ہوں. آپ نے بلکہ ان بلوائیوں کو، ہنگامہ کرنے والوں کو منع کیا. انہوں نے کہا دیکھو مجھے قتل نہیں کرنا، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو اس کے بعد قیامت تک امت کی تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی، اتنا بڑا فساد پھیل جائے گا. ظاہر ہے ان کی بات بالکل درست تھی. وہی حضرت عمر والی فراست، حضرت عمر جو صدیوں آگے دیکھ رہے تھے، سیدنا عثمان صدیوں آگے دیکھ رہے تھے. اقبال بابا جسے کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. یہی ہوا کہ سیدنا عثمان کے بعد پھر مسلمانوں میں تفرقہ پھیل گیا. حضرت علی کے دور میں خود صحابہ میں نعوذ باللہ آپس میں تصادم ہو گیا، جنگ صفین، جنگ جمل، مسلمانوں میں اختلاف. پھر اس کے بعد جو امت میں اختلاف چلا تو آج تک وہ اختلاف ہی چل رہا ہے فرقے کی بنیاد پر.
قومیت کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر امت، عرب اور عجم کی بنیاد پر امت ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد اب حالات اس طرح بن گئے تھے کہ اتنا بڑا فتنہ پھیل گیا تھا کہ کوئی صحابی خلافت کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے۔ شام میں، مدینے سے دور شام میں حضرت معاویہ کی حکومت تھی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں، اگر اس طرف مدینے کے سارے مسلمانوں کی توجہ سیدنا علی کی جانب تھی، سیدنا علی سے بیعت کی گئی اور آپ نے، سیدنا علی نے خلافت کا منصب سنبھال لیا۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ طریقہ کار یہاں خلیفہ بننے کا بھی پچھلے 3 خلفائے راشدین کے طریقے سے مختلف تھا۔ یہ بہت بڑا راز ہے مسلمانوں کے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کے لیے کہ آپ کسی ایک سسٹم کے پابند نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا جو مزاج ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا مزاج جو ہے وہ ایک سینٹرل مرکزی اتھارٹی کو تسلیم کرنے والا ہے۔ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور لاکھوں مسلمان اس کے پیچھے کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے، اس امام کے پیچھے ہر کوئی اپنی اپنی نماز نہیں پڑھتا، ہر کوئی اپنی اپنی اذان نہیں دیتا، ہر کوئی اپنے اپنا رکوع اور اپنا سجود نہیں کرتا، امام کی کمانڈ پہ آپ موو کرتے ہیں۔ یہ اس امت کا مزاج ہے، اور مسلمان حکمران بھی اسی مزاج کی نمائندگی کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہاں پر مادر پدر فکری آزادی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ امام جماعت کرا رہا اور آپ پیچھے کوئی اذان دے رہا اور کوئی رکوع میں اور کوئی سجود میں ہو۔ آپ کو جماعت کے ساتھ چلنا ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، آپ نے امام کے پیچھے جانا ہے۔ تو مسلمانوں کا مزاج یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک حکمران ہو جو قرآن اور سنت پر چلنے والے ہوں، اللہ کا دین نافذ کرنے والے ہوں، چاہے ان کو آپ بیناولنٹ ڈکٹیٹر کہیں، چاہے اسپریچول ڈیموکریسی کہیں، چاہے آپ ان کو خلیفہ کہیں، چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی کہیں، آپ ان کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک مضبوط سلطان ہونا ضروری ہے۔ مادر پدر آزاد جمہوریت ہوگی تو اس معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں انارکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا، جیسے آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی، اس کے بعد آپ خلیفہ بنتے ہیں، امت کی باغ دوڑ آپ سنبھالتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت انتشار ہو گیا تھا، آپ نے اپنا مرکز عراق کو بنایا، کوفہ کو، اور شام کے مسلمان الگ سمت میں چلے گئے، وہ ایک الگ وہاں پیرلل خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ دونوں مسلمان فوجوں میں تصادم بھی ہوا، مگر اس تصادم میں بھی ایک کردار تھا۔ جب مسلمان فوجوں کا آپس میں تصادم تھا تو روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کی جانب پیغام بھیجا کہ آپ کا حضرت علی سے اختلاف ہے تو آپ جنگ کریں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں اور ہم مل کے حضرت علی کے علاقوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت معاویہ کو پہنچا تو آپ نے روم کے بادشاہ کو کیا جواب دیا؟ سننے والا ہے، فرمایا کہ میرا علی سے اختلاف ہے، یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، اگر تم نے علی کے علاقوں پر حملہ کیا تو تم مجھے علی کے لشکر میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپس کا اختلاف ہے ہمارا، وہ بدنصیبی ہے بذات، لیکن ہم اس کی اجازت دشمنوں کو نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے آپس کے اختلاف کو استعمال کر کے سیدی رسول اللہ کی امت کو یا اس کے سلطنت کو یا خلافت کے علاقوں کو نقصان پہنچایا، قبضہ کر لے۔ دشمنی میں بھی ایسا کردار۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اختلاف بھی ہوا، جنگ بھی ہوئی، لیکن آپ نے مسلمانوں کی دوسری فوج سے نہ کوئی کنیز لی، نہ کوئی غلام لیے، نہ مال غنیمت لیا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیے کہ آپ یہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں آپ کو تو جنگ ہے، جب ہم جنگ کر رہے ہیں تو ہم ان سے وہاں غنیمت بھی لے سکتے ہیں اور وہاں ان کو غلام بھی بنا سکتے ہیں۔ سیدنا علی نے بڑے جلال میں یہ بات فرمائی، تو میں کون ہے جو صحابہ کرام کو اپنا غلام اور مسلمان صحابیات کو اپنے کنیزیں لینا چاہتا ہوگا؟ کانپ گئے صحابی یہ بات سن کے، واقعی اتنی بڑی بات ہے، اختلاف ہے ہمارا آپس میں، لیکن ہم ان کو نعوذ باللہ کسی کو غلام اور کنیز بنا کے رسوا تو نہیں کر سکتے، ان کا اپنا مقام ہے، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، دونوں طرف صحابہ تھے۔ اختلاف بدنصیبی ایک امت کا ہوا، دکھانے کے لیے ہمیں یہ مثال صحابہ کے ذریعے سمجھائی گئی کہ آپ امت میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہوا آپ کو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس زمانے میں ان معاملات کو، اس فساد کو بڑھانے میں خوارج کا کیا کردار۔
سیدنا علی کو بعد میں خوارج نے شہید کیا، حضرت معاویہ کی فوجوں کے ہاتھوں تو سیدنا علی شہید نہیں ہوئے، ایک تیسرا دشمن تھا جس نے اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا مسلمانوں کے روپ میں اور آیا اور آ کے سیدنا علی کو شہید کیا۔ سیدنا علی کو ان کے خلاف جنگیں کرنی پڑیں، وہ خوارج تھے جیسے آج پاکستان آرمی TTP کے خلاف جنگیں کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں جگہ جگہ انہوں نے خوارج کے گروہ نکالے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے۔ تو یہ جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو خوارج پیدا ہوں گے، جیسے آج پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے پوری دنیا میں خلافت نہیں ہے تو جگہ جگہ خوارج، کیونکہ خلافت کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے ایمان اور دین کا مرکزی تصور ہے۔ قرآن نے اس پہ پوری آیت نازل فرمائی ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ زمین میں ہم ان کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ تو خلافت کوئی ایکسٹریمسٹ یا ریڈیکل کانسیپٹ نہیں ہے جیسے آج کل پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ جس مسلمان نے خلافت کی بات کی اس کا مطلب ہے وہ دہشت گرد یا انتہا پسند ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں اور خوارج کے ذریعے خلافت کی اصطلاح کو عام کروایا، جیسے داعش عراق میں نکلی ابھی۔ پہلے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیان کے ذریعے خلافت کو ہائی جیک کیا، جب خلافت عثمانیہ ختم ہونے لگی تو اسی وقت انہوں نے مرزا غلام احمد قادیان کو پیدا کیا۔ اس نے کہا جی خلافت تو جاری ہے، میں خلیفہ ہوں اور میری خلافت جاری ہے، اور آپ دیکھیں گے قادیانی خلافت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ۔ انہوں نے مسلمانوں میں وہی اصطلاحیں استعمال کی جو ہماری شریعت کی تھیں اور دین کو ہائی جیک کر لیا، اور یہ مسلمانوں کو پٹی پڑھائی کہ جہاد ختم ہو چکا ہے، قلم سے جہاد کرنا ہے، تاج برطانیہ کے وفادار رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ خلافت کے تصور سے جان نکلتی ہے کفار کی، جو اصل تصور ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو ان مشرکین انگریزوں نے کہا یہ کہ ہم نے خلافت کو ختم کر دیا ہے جو مسلمانوں کی یونٹی اتحاد کو جوڑے ہوئے تھا۔ اب یہ محمڈنز جو ہیں، جو محمڈن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں، اب ان میں کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جو ان کو جوڑ کر رکھے، ایک متحد کرے، اور یہی ہوا پھر خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد۔ آپ نے دیکھا کہ 50-60 مسلمان ملک آج ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ خلافت بتایا تھا آپ کو کہ خلافت راشدہ کے بعد پھر خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، پولیٹیکل خلافت الگ طرف چلی گئی، دینی اور روحانی خلافت الگ چلی گئی، مگر وہ پولیٹیکل خلافت بھی اپنی تمام تر کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود اتنی طاقتور تھی کہ دین کی محافظ تھی۔ آپ نے سلطان عبدالحمید کا ڈرامہ آج کل چل رہا ہے، ترکوں نے بنایا، بڑا خوبصورت، آپ کو دکھاتا ہے وہ کہ کس طرح خلافت عثمانیہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود امت کی محافظ تھی۔ وہ جو مرکز تھا مسلمانوں کا، مسلمان اس کی جانب دیکھتے تھے، پوری امت کے فیصلے وہاں سے ہوتے تھے، اور ایک خلیفہ فیصلہ کرتا تھا کہ دشمنوں کو ہم نے کیا جواب دینا ہے اور ہم نے عید کس دن کرنی ہے، اور ہم نے مسلمانوں کے بڑے بڑے فتوے وہاں سے جاری ہوتے تھے۔ امت کا ایک مرکز تھا، جب وہ مرکز بکھر گیا تو ظاہر ہے پھر امت کا وہی حال ہوا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی کے دور میں، سیدنا علی کی شہادت کے بعد پھر ظاہر ہے یہ بات سیدی نے پہلے فرما دی تھی کہ 30 برس تک تقریباً خلافت راشدہ رہے گی، پھر خلافت راشدہ ختم ہو گئی، مگر آنے والے وقت میں کچھ عرصے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اپنی بیوی کو لے کر ایک جھونپڑی میں چلے گئے اور بہت معمولی سا وظیفہ لگا لیا اپنے لیے کہ اب ہم اسی میں گزارا کریں گے، اور آپ نے خلفائے راشدین کا وہ انداز اختیار کیا کہ چند مہینوں کے اندر، یا آپ نے بھی بہت تھوڑی حکومت فرمائی، 2-3 سال پر مشکل، اور اس وقت مسلمان سلطنت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، ان چند مہینوں میں، بلکہ سمجھے کہ 2-2.5 سال میں حال یہ ہو گیا تھا کہ پوری مسلمان سلطنت میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ سیدنا عمر کے پاس جب لایا گیا مال کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے تو آپ نے فرمایا غربا میں تقسیم کر دو، فرمایا کہ تقسیم کر دیا گیا، فرمایا کہ اس کے بعد یتیموں بیواؤں مسکینوں جو ضرورت مند ہے اس کو دے دو، بچوں کی شادیاں کروا دو۔ انہوں نے کہا جی وہ ساری شادیاں کروا دی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد اب غیر مسلموں کو دے دو۔ انہوں نے کہا جی غیر مسلم بھی جو ہمارے ذمے پہ ان کو بھی دے دیا گیا۔ جب ساروں کی ضروریات پوری ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو پھر اس میں سے دانے خرید کے پہاڑوں پہ ڈال دو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان ریاست کی چڑیاں بھوکی رہتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی یہ سنت آج بھی ترکی میں جاری ہے کہ ہر خاص طور پہ جب سردیاں آتی ہیں تو ترک مسلمان سیدنا عمر کے اس حکم پر دانے پہاڑوں میں ڈالتے ہیں کہ کہیں مسلمان ریاست کی چڑیاں بھوکی نہ رہ جائیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ ظاہری طور پہ وہ خلافت راشدہ میں نہیں ہے، لیکن آپ نے جو طرز اختیار کیا، وہ اس لیے اللہ نے آپ کو بھیجا کہ آپ کو یہ حوصلہ اور امید دی جا سکے کہ بعد والے دور میں بھی ایسے مسلمان حکمران آ سکتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے طرز پر حکومتیں ویسی بنا سکتے ہیں، وہی خیر و برکت نصیب ہو سکتی ہے آپ کو 5واں خلیفہ راشد، اسی لیے خطاب آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیدی نے فرمایا تھا کہ بعد والے دور میں بادشاہتیں ہوں گی اور کاٹ کھانے والی بادشاہتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے جو نظام دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب یہی ہے، چاہے جمہوریت ہو یا ڈیموکریسی ہو یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو یا پریزیڈنشل ہو یا کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو، مارکسزم ہو، بادشاہت ہو، جو بھی نظام دنیا میں آج قائم ہے وہ کفر کا، ظلم کا اور دجال کا اور کاٹ کھانے والی بادشاہتیں، انصاف اور عدل اور شریعت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو خلافت راشدہ کے اس نظام کو آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو قرآن و سنت کی روح ہے، جو اساس ہے، وہ مسلمانوں کی توحید ہے، اور جو اس توحید میں تفرقہ ڈالے۔ قرآن پاک میں بڑی شدت سے بات کی گئی ہے کہ جس فرد نے، جس جماعت نے مسلمانوں کی جماعت کو تقسیم کر کے گروہ بنا دیے، وَقَانُوا شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، گروہ بن گئے، پارٹیاں بنا لی، ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم مسلمان خاص طور پر بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن وہ ہلکی ہوتی نہیں ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے جیسے فرمایا وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ امت سے باہر، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سوچئے کہ مسلمان کیسے ایک دوسرے کو آج دھوکہ دے رہے ہیں، وہ جانتے نہیں، لیکن سیدی کی حدیث شریف کے مطابق ان کا سیدی سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ملکوں میں، معمولی بات ہے۔ ان للہ۔ سیدنا عثمان نے اپنے آپ کو شہید کروانا قبول کر لیا، لیکن کسی مسلمان کو اپنی وجہ سے شہید نہیں ہوا۔ وہ چاہے ان کا دفاع کرتے ہوئے کوئی مسلمان شہید ہوتا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی شہید ہو۔ ہم جن باتوں کو بہت چھوٹا لیتے ہیں وہ چھوٹی ہوتی نہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ مسلمان معاشروں میں کفر اور ظلم کا وہ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ جو مغرب سے آیا ہو، جو شیطان اور دجال کا ہو، اور سیدی رسول اللہ کی امت کو آپ گمراہ کریں اور آپ اس کو شریعت سے دور کریں۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی بات کریں گے، لیکن پاکستان کی تقدیر خلافت راشدہ ہے، پاکستان کی تقدیر شریعت ہے، پاکستان کی تقدیر یہ اینگلو سیکسن لاز، پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور لبرل سیکولر ڈیموکریسی، اور یہ مادر پدر آزاد ڈکٹیٹرشپس نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ہمارا ماڈل ہے، اور اس سے زیادہ جدید، اس سے زیادہ جدت پسند، اس سے زیادہ فار سائٹڈ، اس سے زیادہ انوویٹیو اور بیناولنٹ سسٹم کائنات میں ممکن نہیں، جسے اقبال بابا نے فرمایا ایک مرکزی قیادت مضبوط، جس کو اقبال بابا نے فرمایا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا، یا اسپریچول ڈیموکریسی۔ انشاءاللہ آئندہ بابا اقبال کے حوالے سے بھی، کہ بابا نے قرآن و سنت کی اس حوالے سے کیا تشریح کی ہے، آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔